السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں روزانہ قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر اپلوڈ کرتا ہوں اور انشاءاللہ اس کام کو جاری رکھوں گا۔ میری کوشش ہے کہ قرآن کو عام فہم انداز میں آپ تک پہنچاؤں تاکہ سب کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ آج ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 28 کو سمجھنے جا رہے ہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیفا کیسے تکفرون تم انکار کرتے ہو، باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وکنتم اور تھے تم امواتن مردہ، فاحیاکم پھر وہ زندہ کرے گا تمہیں، ثم پھر یمیتکم وہ مارے گا تمہیں، ثم پھر یحییکم وہ زندہ کرے گا تمہیں، ثم پھر الیہ اسی کی طرف ترجعون تم لوٹ کر جاؤ گے۔ ترجمہ: تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ آیت اللہ کی قدرت اور انسان کی حقیقت کو بیان کر رہی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ انسان کی تخلیق اور اس کا انجام کیا ہے۔ کنتم اموات فاحیاکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پہلے بے جان تھے، یعنی تمہاری کوئی حیثیت نہ تھی، تم مدعوم تھے، پھر اللہ نے تمہیں زندگی عطا کی۔ مدعوم یعنی تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی اور تمہیں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ انسان بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ثم یمیتکم پھر ایک وقت آئے گا جب اللہ تمہیں موت دے گا، یعنی دنیاوی زندگی ختم ہو جائے گی۔ ثم یحییکم قیامت کے دن اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا تاکہ تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے۔ ثم الیہ ترجعون آخر کار تمہیں اللہ ہی کے حضور پیش ہونا ہے، واپس لوٹنا ہے، جہاں ہر ایک کا حساب ہوگا۔ شان نزول اس آیت کا یہ ہے، یہ آیت کفار مکہ اور یہود و نصارہ کے انکار پر نازل ہوئی، جو قیامت اور حیات بعد موت کو نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے یہ دلیل پیش کی کہ جس نے تمہیں پہلے عدم سے وجود میں لایا وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ یہ آیت اللہ کی تخلیق، طاقت اور قیامت کے دن دوبارہ جی اٹھنے کی حقیقت کو واضح کرتی ہے۔ آخر میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ قرآن کو آسان الفاظ میں سمجھنا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام ہر ایک کو واضح پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔